اس بات کی دوبارہ گزارش کی جاتی ہے کہ جمعہ کی نماز ہر مسجد میں 11:45 بجے 12:45 پر خطبہ شروع کیا جائے اور 1:15 تک نماز کو ختم کر دیا جائے تاکہ ریلی نکلنے میں آسانی ہو۔ بیک وقت تمام مساجد سے عوام نکل کر آئے اور تمام سیکولر برادران وطن سے بھی جو آنا اس ریلی میں شریک ہونا چاہتے ہیں ہماری طرف سے پوری اجازت ہے، اور یہ ریلی انشاءاللہ جامعہ مسجد سے ہوتے ہوئے، بائی پاس روڈ ہوتے ہوئے، کالج سرکل سے ہوتے ہوئے، مدرسہ فرقانیہ سے ہوتے ہوئے، ٹاور کلاک سے ہوتے ہوئے، میونسپلٹی ہوتے ہوئے اور وہاں آفس کے اندر یہ ریلی وہاں جا کر ختم ہو جائے گی میمورنڈم دینے کے بعد۔ اس طرح کا نظام بنایا گیا ہے۔ ریلی کے لیے کچھ مقامات طے کیے گئے ہیں۔ جامعہ مسجد، اس کے اطراف اور اکناف پائے جانے والے تمام مساجد والوں کو اس بات کی اطلاع دی گئی ہے کہ وہ سارے کے سارے جامعہ مسجد کے پاس اکٹھا ہو جائیں، اور نظام علی کالونی، نانا درگاہ، اس علاقے کے رہنے والی اس علاقے کی تمام مساجد کے لیے امینیہ مسجد کو طے کیا گیا ہے، وہاں اکٹھے ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے رائچیٹی روڈ، اس کے آس پاس کے علاقے میں جو مساجد ہیں ان کے لیے طے کیا گیا ہے کہ وہ مکہ مسجد کے پاس جمع ہو جائیں، اور مدرسہ بس اسٹینڈ کے پیچھے جو مساجد ہیں ان کے لیے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ مدرسہ فرقانیہ کے پاس اکٹھا ہو جائیں، اور وہاں سے ریلی جامعہ مسجد سے نکلے گی۔ امینیہ مسجد والے بھی شریک ہو جائیں گے، مکہ مسجد والے بھی شریک ہو جائیں گے، اور پھر جاتے جاتے مدرسے والے بھی شریک ہو جائیں گے۔ اس طرح کا نظام بنایا ہے۔ اس کے لیے شرائط ہیں کچھ۔ اس ریلی میں موٹر سائیکل، کسی قسم کی ٹو ویلر کا استعمال کرنا بالکل ممنوع ہے، منع ہے، کسی بھی طرح اس کو الاؤ نہیں ہے۔ تمام میرے نوجوان بچوں سے اور دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ٹو ویلر کو بالکل اوائڈ کریں۔ ٹو ویلر کی بالکل کسی قسم کے لانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ دوسری چیز، کسی بھی قسم کا کوئی نعرہ نہیں دیا جائے گا، کسی قسم کے کوئی شور و شرابہ نہیں ہوگا۔ بہت ہی خاموشی کے ساتھ یہ ریلی نکلے گی، اس میں کوئی نعرہ ہوگا، نہ کوئی شور و شرابہ ہوگا۔ اور اس ریلی میں چھوٹے بچوں کو لانے سے پرہیز کریں، دھوپ کی سختی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جن حضرات کو شوگر یا بی پی کا مسئلہ ہے وہ حضرات بھی اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے 2-4 قدم یا 100-200 قدم ساتھ دے سکتے ہیں، جیسی ان کی طبیعت ان کے لیے اجازت دے سکتی ہے۔ اور تیسری چیز، اس میں کسی قسم کا کوئی فلیگ نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے قومی جھنڈا لے سکتے ہیں، دوسرا کسی قسم کا کوئی فلیگ لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور خاموشی کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ اس کو نکلنا ہے، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس بل کو، جو ہمارا یہ احتجاج ہے، اس کے رد کرنے میں یہ معاون ثابت ہو، مددگار ثابت ہو۔ اس طرح دعا کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے اس ریلی کو انجام دیں گے۔ کسی قسم کا کوئی شور و شرابہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی فتنہ اور فساد، شرارت یا کوئی نعرے لگائے گا تو میرے نوجوان دوستوں اور ان جوشیلے حضرات سے گزارش ہے، ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کے لیے مستقبل میں بڑی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے دیے ہوئے گائیڈ لائنس کے مطابق ہم اس ریلی کو انجام دیں گے۔ پولیس والوں کا تعاون رہے گا، کسی قسم کی کسی کو تکلیف نہ ہو، ٹریفک کو بھی تکلیف نہ ہو، اس طرح ہم اس ریلی کو نکالیں گے۔ جہاں تک ہو سکے 5 یا 6 آدمی کی ایک لائن بنا کر اس ریلی کو نکالیں گے تو بہت آسانی ہوگی، ٹریفک والوں کو پریشانی نہیں ہوگی، آنے جانے والوں کو بھی راستہ صاف ہوگا۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام اہلیان قدری اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اس ریلی کو کامیاب فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر قدری اور تمام اطراف و اکناف
علاقے کے تمام لوگوں کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ آنے والی جمعہ یعنی 25 اپریل 2025 کو جمعہ کے دن انشاءاللہ تعالی جمعہ کی نماز کے بعد جو ہندوستان میں موجودہ وقف ایکٹ 1995 ہے اس کو جو امائنڈ کیا گیا ہے، تقریباً وقف 1995 ایکٹ میں 113 جو سیکشنز ہیں ان میں سے 40 سے زیادہ سیکشنز کو اس نئی بل کے اندر امائنڈ کیا گیا ہے، جس میں سے کئی سیکشنز ایسے ہیں جو بالکل ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہمیں حق دیتا ہے، جو ہمیں رائٹس دیتا ہے، ان رائٹس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک اس کے اندر امائنڈ یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی اون پراپرٹی کو اللہ کے نام پر وقف کرنا چاہتا ہے، ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ نہیں دے سکتا، بلکہ اسے 5 سال سے اپنے مسلمان ہونے کی ثابت کروانا پڑے گا کہ میں گزشتہ 5 سالوں سے مسلمان ہی ہوں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر کسی کی اپنی اون پراپرٹی ہے اور وہ کسی کو دان میں دے رہا ہے، اللہ کے نام پہ دے رہا ہے یا پبلک کے لیے دے رہا ہے یا وقف کر رہا ہے، تو انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنی اون پراپرٹی کو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس ایکٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو 5 سال سے آپ مسلمان ہیں کر کے ثابت کروائیں، جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے، ہمارے بیسک رائٹس کے خلاف ہے۔ اس طرح کی بے انتہا مثالیں ہم دے سکتے ہیں، لیکن اس کی مخالفت میں تمام شہر قدری اور اطراف و اکناف کے تمام لوگ انشاءاللہ تعالی پیسفل طریقے سے بڑے ہی امن و امان کے ساتھ ایک ریلی نکالی جا رہی ہے، بڑے ہی اچھے انداز سے، منظم انداز سے ریلی ہوگی۔ تو آپ تمام حضرات جمعہ کے دن، جیسا کہ حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتکم نے کہا ہے کہ بڑے ہی امن کے طریقے کے ساتھ انشاءاللہ 12:30 بجے جمعہ کی اذان ہوگی، 12:45 سے خطبہ ہوگا، 1 بجے تک انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی اور سب 1:05-1:10 تک سارا مکمل کر کے انشاءاللہ تعالی ریلی اپنے اپنے جیسا کہ مولانا نے بتایا ہے اس طریقے سے نکلے گی۔ بالکل ایک پرسکون انداز سے اطمینان کے ساتھ سب مل کر چلیں گے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے، قانون کے خلاف کوئی بھی عمل وہاں نہیں کیا جائے گا، پیسفلی ہم اس ریلی کو نکالیں گے۔ الحمدللہ تعالی پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی پرمیشن لے لیا گیا ہے، اور اس بات کا خاص طور سے خیال کریں کہ کسی قسم کا شور شرابہ نہ ہو اور ٹریفک کو بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے، بلکہ سب لوگ ایک راستے کی ایک طرف سے، جس طرح کہ مولانا نے بھی کہا ہے کہ 5-6 لائن میں پراپر طریقے سے ہم چلیں گے، اور میمورنڈم لے جا کر گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیوز انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ کے آفیسرز کے حوالے کریں گے۔ تو آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس وقف بل کے اندر جو امائنڈمنٹس کیے گئے ہیں، جو کہ ہمارے بیسک حقوق کے خلاف ہیں، اس کے خلاف ایک عظیم ریلی کا جو انعقاد کیا گیا ہے، اس میں آپ تمام حضرات زیادہ سے زیادہ تشریف لائیں، اور ان تمام قوانین کا خیال رکھتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات تشریف لائیں گے اور اس ریلی کو ہر طریقے سے کامیاب بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے امن و امان کو قائم رکھتے ہوئے اس بل کو، جو کہ کچھ امائنڈمنٹس جو غلط کیے گئے ہیں، ان سب کو سدھارنے کی، جیسا کہ سپریم کورٹ میں بھی کیس فائل کر دیا گیا ہے، انشاءاللہ ہمیں عدالت سے، سپریم کورٹ سے ہمیں امید ہے کہ انصاف کے ساتھ ان امائنڈمنٹس میں جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کر کے انصاف کے ساتھ اس ایکٹ کو برقرار رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پورے ملک میں ہمارے سلامتی عطا فرمائے، امن عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جے ہند۔